وہ ایک پروجیکٹ ہیلتھ انشورنس کی طرف لگائے. یہ جو ہمارا سفر ہے ریاست مدینہ کے اصولوں کے اوپر پاکستان کو اٹھانے کا، ایک بہت بڑا قدم اس راستے کی طرف لیا گیا. جس طرف ہمارا ملک گیا ہے، یہ تو اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو اپنا علاج کروا سکتے ہیں. غریب آدمی کے لیے تو اس کی پہنچ سے باہر ہے. کبھی کسی نے اس کی مدد کر دی، کسی رشتہ دار پیسے والے نے پیسے دے دیے، کسی کو ترس آ گیا کسی نے پیسے دے دیا، لیکن ریاست نے تو کبھی اپنی ذمہ داری نہیں لی. وزیر اعظم عمران خان نے فیصل آباد میں صحت کارڈ کا اجرا کر دیا. شہریوں میں صحت کارڈ تقسیم کیے. بولے کہ کسی صوبے کے لیے 400 ارب ہیلتھ انشورنس لگانا آسان نہیں. صحت کے شعبے میں اتنی بڑی رقم خرچ کرنا مشکل ہے. صحت کارڈ ریاست مدینہ کی طرف پہلا قدم ہے. غریب کے علاج کی ذمہ داری کبھی ریاست نے نہیں لی تھی. ماضی میں کسی نے غریب کا نہ سوچا تھا. بھارت میں مسلمان بہت مشکل میں ہیں. آج سارے چور اکٹھے ہوئے ہیں. یہ جو سارے چوروں کا ٹولہ بھی اکٹھا ہوا ہے، ان کی کھانسی کا علاج بھی باہر ہوتا تھا. پچھلے 30 سال سے دیکھیں، جب دیکھو تو جی وہ چیک اپ کے لیے لندن جا رہا ہے، جب کوئی سنو تو جی اس کا پر علاج ہو رہا ہے وہاں لندن میں. کبھی وہ امریکہ جا رہا ہے، کھانسی ہے تو دبئی جا رہا ہے. ان کو کیا پتا کہ پاکستان کی عوام کی کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. 20 سال پہلے دونوں گالیاں ایک دوسرے کو چور کہتے تھے. زرداری کو جیل یہ نون لیگ نے ڈالا تھا. یہ یاد رکھیں کہ تحریک انصاف نے 2 دفعہ زرداری کو جیل میں نہیں ڈالا تھا. اس کا پیٹ پھاڑ کے پیسہ کس نے نکالنا تھا؟ تحریک انصاف نے نہیں نکالنا تھا. کبھی انہوں نے سوچا کہ عام آدمی کے لیے ہم نے ہماری ذمہ داری ہے عام آدمی. ڈاکوؤں کے ٹولے کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو کرنا ہے کر لو. وزیر اعظم عمران خان کا اپوزیشن کو کھلا چیلنج. بولے کہ میرے ڈر سے سارے چور مل رہے ہیں. جب دیکھو چیک اپ کے لیے لندن یا امریکہ جا رہے ہیں. 20 سال پہلے دونوں ایک دوسرے کو چور کہتے تھے. حاصل زرداری کا پیٹ پھاڑ کر پی ٹی آئی نے پیسہ نہیں نکالنا تھا. یہاں کہا جا رہا ہے کہ ایک اور موقع دے کر نااہلی ختم کی جائے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے، اگر میں کہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ہیلتھ سیکٹر میں سب سے زیادہ کام کیا تو یہ بے جا نہ ہوگا. اگر آپ صرف ہیلتھ کارڈ کو ہی لیں تو 400 ارب روپے اس کے اوپر خرچ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ مدر اینڈ چائلڈ کے جو ہسپتال ہیں 8، ان کے علاوہ 23 نئے ہسپتال ہم پنجاب صوبہ کے اندر بنا رہے ہیں. اور 158 جو ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں صوبہ کے اندر اپ گریڈ کر دی گئی ہیں، اور 91 انشاءاللہ اس سال اپ گریڈ ہو جائیں گی. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں کہ 31 مارچ تک پورا پنجاب صحت کارڈ سے مستفید ہوگا. 400 ارب سے زائد صحت کارڈ منصوبے پر خرچ ہو رہے ہیں. صحت کارڈ کے ساتھ 90 ہسپتال ان پینل ہیں. فیصل آباد والوں کو آج سے یہ سہولت مل گئی ہے. صحت کے شعبے میں بہترین کام کیا. صحت کارڈ ریاست مدینہ کی طرف پہلا قدم ہے. عمران خان پہلے وزیر اعظم ہے جو عوام کا سوچ رہے ہیں. عثمان بزدار شہباز شریف کی طرح ڈرامے بازیاں نہیں کرتے. وزیر اعظم نے ہر شہری کی جیب میں علاج کے لیے 10 لاکھ ڈال کر انہیں لاکھ پتی بنا دیا. ایسے حکمران بھی رہے کہ جن کے پیٹ میں درد ہوتا تو لندن یا امریکہ چلے جاتے. صحت کارڈ دنیا کا سب سے بڑا فلاحی منصوبہ ہے. وزیر مملکت فاروق حبیب کی میڈیا سے گفتگو. عمران خان ہی تھے جو اتنا بولڈ ڈیسیجن لے سکتے تھے کہ وہ 400 ارب سالانہ کا یہ پروجیکٹ آپ کے صوبے کے لیے لائیں. کوئی اور ہوتا اس نے کہنا تھا اقبال سٹیڈیم تو پل چکو تے شہر دے وچوں اتوں دی رکھ کے پل جڑا وہ عبداللہ پور اتار دیو. بھلے اس کی آپ کو اس ٹائم ضرورت ہوتی یا نہ. 36 سازشیں انہوں نے کی اور ہم نے ناکام کی. اب 37ویں سازش یہ دوبارہ کرنا چاہتے ہیں. موسٹ ویلکم. آپ دیکھ لیجئے کہ کشمیر کا دن ہوتا ہے تو یہ اپنی میٹنگ رکھ لیتے ہیں.
शहबाज गिल कहते हैं कि ये इमरान खान ही थे जो 400 अरब रुपए का सेहत कार्ड मंसूबा लेकर आए। कोई और हुक्मरान होता तो पुल और मेट्रो बनाने को तरजीह देता। ऑपोजिशन ने 36 साजिशें की जो हमने नाकाम बनाई, अब भी इनकी हर साजिश नाकाम बनाएंगे। ऑपोजिशन इन हाउस तब्दीली के लिए एक दूसरे से मिल रही है, अब भी ये शिकस्त खाएंगे। हम घर जाना पसंद करेंगे, इनको NRO नहीं देंगे। ऑपोजिशन के हाथ इस वक्त कुछ नहीं, वो सिर्फ डुगडुगी बजा रहे हैं। मुल्क की तरक्की पर इनके माथे पर पसीने और पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। इत्तेहादी चट्टान की तरह हमारे साथ खड़े हैं। तर्जुमान हुकूमत पंजाब हसन खावर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि हम सब रियासत का हिस्सा हैं और कानून के मुताबिक फैसले हो रहे हैं। 31 मार्च के बाद पंजाब के तमाम शहरी सेहत कार्ड के लिए अहल होंगे। इलाज की पॉलिसी तब्दील नहीं करेंगे। 50 दिन की अपोजिशन की सियासत है। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान सुरखरू होगा। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट मैच आ रही है, फजलुर रहमान की और सियासत है, नून और पीपल्स पार्टी की और सियासत है। मुझे तो ये 23 मार्च को भी आते हुए दिखाई नहीं देते और ये अब हमारे इत्तेहादियों का दरवाजा खटखटा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने सारी रेंजर्स, सारी FC, कोस्ट गार्ड और गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स को भी 15% तनख्वाह में इजाफे का फैसला किया। ये मार्च से उन्हें इंशाअल्लाह ताला मिलेगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि आइंदा 50 रोज सियासत के लिए अहम हैं। ऑपोजिशन के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। 23 मार्च को भी ऑपोजिशन दिखाई नहीं देती। फजलुर रहमान की सियासत मुख्तलिफ, पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुख्तलिफ है। ऑपोजिशन अपने बंदे पूरे करे। वज़ीर आज़म इमरान खान रूस का अहम दौरा करने जा रहे हैं। 23 साल के बाद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आ रही है। इलेक्शन कमीशन ने PTI के सेनेटर फैसल वाडा को 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहल करार दे दिया। फैसल वाडा ने गलत बयान हल्फी जमा कराया। 2 माह में तनख्वाहें और मराहत वापस जमा कराई। सेक्रेटरी कौमी असम्बली मराहत और तनख्वाहें वापस लें। फैसल वाडा 2018 से नाअहल हैं। जुर्म छुपाने के लिए इन्होंने कौमी असम्बली रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। सेनेट इलेक्शन में वोट डालकर अगले दिन इस्तीफा दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला। सेनेट की सीट से भी डिस्क्वालीफाई हो गया है और पीपल्स पार्टी के पास सिंध में 99 MPA है, तो इंशाल्लाह ये सेनेट का सीट भी पीपल्स पार्टी का होगा। और ये इलेक्शन कमीशन की बात बड़ी खुशाइंद है। उन्होंने सारे मराहत जो एज ए मिनिस्टर उन्होंने मजे लिए थे, वो सारे मजे उनको वापस करने पड़ेंगे। और सारी चीजें मैं समझ रहा हूँ कि इस मौके पे कठपुतली हुकूमत की तस्बीह का यह पहला दाना है जो बिखर गया। कादिर मंदोखेल कहते हैं कि 3 साल से ज्यादा अदालतों के चक्कर लगाते रहे। फैसल वाडा सेनेट की नशिस्त से नाअहल हो गए। इन्होंने अपने कागजात में दोहरी शहरियत को छुपाया था। इलेक्शन कमीशन का फैसला पीपल्स पार्टी की क़यादत की जीत है। सेनेट में ये नशिस्त पीपल्स पार्टी हासिल करेगी। हमारा काफिला इस्लामाबाद पहुंचेगा तो ये कठपुतली हुकूमत गिर जाएगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के अकाउंट से मुतालिक स्क्रूटनी कमेटी को फाल नहीं किया गया। एक मेंबर के रिटायर होने की वजह से कमेटी गैर फाल है। कमेटी का इजलास बुलाया जाए। नून लीग के 9 और पीपल्स पार्टी के 12 खुफिया अकाउंट सामने आए हैं। तमाम सियासी जमातों के अकाउंट की जांच पड़ताल होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है। इस्तदा है कि जल्द फैसला किया जाए। फरूख हबीब की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से केस की समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रूल्स की अदम फराहमी पर वजारत दाखिला हुक्काम पर इजहार बरहमी। रूल्स ना बने तो सेक्रेटरी दाखिला और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद के खिलाफ कार्रवाई होगी।
کابینہ سے کوئی لینا دینا نہیں، وزارت داخلہ حکم کی تعمیل کرے، 15 روز میں رولز بنا کر 24 فروری تک فراہم کریں، الیکشن کمیشن کا حکم۔ سپریم کورٹ میں خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے انتخابات پر سماعت، عدالت نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا۔ ہائی کورٹ کو فیصلے سے پہلے الیکشن کمیشن کا موقف سننا چاہیے تھا، تصدیق نہیں ہوئی کہ موسمی حالات الیکشن میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں۔ ہائی کورٹ کو فیصلہ دینے کی اتنی جلدی کیا تھی؟ عدالت کے ریمارک، سماعت 14 فروری تک ملتوی۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں نام نہاد جمہوری حکومتوں نے بلدیاتی حکومتوں کو کبھی تسلیم نہ کیا، ایک بار پھر نام نہاد جمہوری لوگوں کے پاس اختیارات ہیں۔ پیپلز پارٹی نے سندھ میں حلقہ بندیوں میں متعصبانہ رویہ اپنایا، کرونا کی وجہ سے بلدیاتی الیکشن نہیں کرائے گئے۔ پیپلز پارٹی کو سلام ہے کہ جس نے اپنی تاریخ کو تبدیل نہیں کیا، اسی لیے عدالت پہنچے ہیں۔ کسی کو بنیادی حق دینے سے انکار اور حجاب پہننے پر خوف زدہ کرنا ظلم ہے۔ مسلم لڑکیوں کو تعلیم سے محروم رکھنا انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ دنیا کو سمجھنا چاہیے یہ مسلمانوں کے خلاف بھارتی ریاستی منصوبہ بندی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بھارتی کالج کی باحجاب نڈر لڑکی کی ویڈیو پر ٹویٹ۔ اے این ایف انٹیلیجنس اور اے این ایف کراچی کی مشترکہ کارروائی، الاس اسکوائر کے قریب 3 ملزمان کے قبضے سے 3 کلو سے زائد منشیات برآمد۔ ترجمان اے این ایف کے مطابق ملزمان کو منشیات کی خرید و فروخت کے دوران رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا۔ ملزمان کی گاڑی قبضے میں لے کر انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ کرونا کی نئی لہر کے پاکستان پر وار تیز، 24 گھنٹوں میں مزید 50 افراد جاں بحق، مرنے والوں کی کل تعداد 29,601 تک جا پہنچی۔ متاثرہ افراد 14,70,161 تک پہنچ گئے۔ سندھ میں سب سے زیادہ 5,54,012، پنجاب میں 4,91,518 کیسز رپورٹ، خیبر پختونخوا میں 2,05,505، اسلام آباد میں 1,32,161، بلوچستان میں 34,910 کیسز رپورٹ ہو چکے۔ پوری دنیا میں کرونا نے پنجے کاٹ لیے، متاثرہ افراد کی تعداد 40,15,00,000 سے تجاوز کر گئی، ہلاکتوں کی تعداد 57,84,000 سے تجاوز کر گئی۔ امریکہ میں مرنے والوں کی کل تعداد 9,32,000 سے زائد، برازیل میں 6,33,000 سے زائد، بھارت میں 5,05,000 سے زائد، برطانیہ میں 1,58,000 سے زائد، اٹلی میں 1,49,000 سے زائد، اسپین میں 94,000، فرانس میں 1,33,000 سے زائد، میکسیکو میں 3,09,000 سے زائد، ایران میں 1,33,000 سے زائد اور روس میں 3,37,000 سے زائد افراد جان سے جا چکے۔ اور آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا۔ ٹیسٹ سیریز کے لیے 16 کرکٹرز اور 5 ریزرو کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان کیا گیا ہے۔